بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو سن 11 نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر 5 نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس بلکہ 10.5 برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا۔ کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو، اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی، وہ وہاں پڑھیں گے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے، اور اللہ تعالی محسنین کا، نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق کے علمبردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا۔ یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا۔ کانوا مجرمین وکانوا مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے۔ اختلاف اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ کے پاس یہ دلائل ہے، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا، تو اختلاف تو اختلاف ہے۔ تفرقہ نہ ہو کہ تم اور، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف جو ہے مونوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اکتا جائے، یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں۔ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے۔ ولذالک خلقہم، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو۔ دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہے، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر۔ اب جینس کسی کے کچھ ہے، کسی کے کچھ ہے، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں۔ الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں، تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے، جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہ گار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں، اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، انباء الرسل، اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر، یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں، من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں، مضبوطی دیں۔ یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔
ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے، اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں۔ حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے۔ تو اگر اسی صورت سے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہے اس کے حالات ہیں۔ تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا، آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے؟ تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی آ گئی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو، اب کوئی اختلاف، کوئی بھی اپنا دقیقہ فروگزاشت نہ رکھو، میری مخالفت میں میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو، انا عاملون، ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے، اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا 14 صورتوں کا، پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس، سورہ ہود علیہم الصلاۃ والسلام۔ البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ، میں نے کہا تھا تین کے سب گروپ ہیں، یہ تیسری سورت جو ہے سورہ یوسف، یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی۔ اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک صورت کی، میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت انباء الرسل کا مضمون ہے، جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ انعام میں ہم نے پڑھ لیا، کوئی تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے انباء الرسل، ایام اللہ فذکرہم بایام اللہ۔ یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے، پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل، قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں، مجھے مانو، میری اطاعت کرو، اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو، کچھ نہیں، وہ انداز ہی نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، کچھ نہیں۔ تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ رسول بنا کر جسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو، میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ نبی جیسے کہ مصلح ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اونچی شخصیتیں، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہے وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے زیادہ تر، لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی، وہ تسلسل جو ہے وحی کا چل رہا تھا۔ لیکن رسول وہی تھے کہ جنہیں تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا مکی، آپ کے قیام مکہ کے دور کا، زمانے کا، تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں، اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اب انہیں تو امید تھی، منتظر تھے، نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے، لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا۔ یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے، لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں، یہ جو یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے، جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے، لیکن کیسے پہنچے، پہنچنے کا سبب کیا تھا، کیا ماجرا تھا؟ یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نازل کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ
صحیح معنی میں وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی۔ 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں۔ میں حصار میں تھا، تو حصار اس شہر کا نام تھا، لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے۔ تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا نہیں، وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر، جو چونکہ انہوں نے بھی، وہ مجھ سے تو ویسے 6 سال بڑے ہیں، انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی، اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا، تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے۔ اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا، اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی، تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے، پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی، اچھی تھی، تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا بیڑا، اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کچھ اس کو سمجھنا، کچھ پڑھنا، یہ تو تھا، لیکن جو ایک مانوی ایک ربط قائم ہوا، ذہنی رشتہ، ایک قلبی رشتہ، وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔